حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت ہے۔ اسی حوالے سے آج آپ کی زندگی مبارک کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی پاک کے ہر صحابی کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک کی ہر نسبت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ نبی پاک کے اصحاب ہوں، نبی پاک کی آل ہو، پنجتن پاک کا گھرانہ ہو، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی نسبت اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ احباب کے سامنے سورۃ توبہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ لوگ سبقت لے گئے جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعون باحسان، اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ وہ لوگ سبقت لے گئے جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور جو نیکی کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ السابقون الاولون، سابقون الاولون سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں سابقون الاولون سے مراد وہ صحابہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، خصوصاً مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ۔ السابقون الاولون، جو سب سے پہلے ایمان لائے، مفسرین کرام فرماتے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے خصوصاً مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ۔ مہاجرین مکہ کے کون اصحاب ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے؟ مثال کے طور پر ایمان لانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ مہاجرین مکہ ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک سے ہجرت فرمائی تو ان صحابہ نے نہ اپنے گھر دیکھے، نہ اپنا مال دیکھا، نہ اپنی رشتہ داریاں دیکھی، نہ اپنی دولت دیکھی، بلکہ جیسے ہی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا محبوب مکہ پاک چھوڑ کے مدینے ہجرت کر کے جائیں، نبی پاک ہجرت کر کے جب آئے، کچھ صحابہ نبی پاک کے ساتھ چل پڑے اور کچھ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد فوراً پہنچ گئے۔ یہ ہو گئے مہاجرین مکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل کر ہجرت فرما کر مدینہ پاک میں آئے۔ اور انصار مدینہ کون ہیں؟ کن صحابہ کو کہا جاتا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں
یہ وہ صحابہ ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن اصحاب نے استقبال کیا تھا مدینہ پاک کی آمد پر، مفسرین کرام فرماتے ہیں ان صحابہ کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ ان صحاب کو انصار مدینہ، مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ۔ مہاجرین مکہ میں کون ہے؟ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ صحابی رسول۔ اور انصار مدینہ میں کون ہیں؟ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ آئے میں آپ کی بارگاہ میں وہ نام بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی سرزمین پہ آئے، قدم مبارک رکھا، تو جن اصحاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ان کا نام حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اصحاب کا نام حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت برا بن عذاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ اصحاب ہیں مشہور صحاب جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ پاک میں استقبال فرمایا۔ یہ کون ہے؟ انصار مدینہ۔ پہلے کون تھے؟ مہاجرین مکہ۔ مہاجرین مکہ او صحابی نے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہجرت فرما کے مدینہ پاک پہنچے۔ اور انصار مدینہ کیڑے صحاب نے؟ جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مدینہ پاک آن دا استقبال فرمایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال فرمایا۔ لوگو الحمدللہ اسی مسلمان ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دا پٹا ساڑے گلا دے اندر موجود ہے۔ پوری دنیا عالم اسلام دے اندر چپے چپے تے لوگ کلمہ پڑھن والے موجود ہیں۔ جو بھی کوئی ملک ہوئے، جتھے بھی کوئی رہن والا ہے، ہر جگہ تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے لوگ موجود ہیں۔ لیکن سننا، اللہ رب العالمین دے نیک بندے اللہ دے نزدیک بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہونا بندیاں نو ہے جڑے ایس دور دے اندر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھ دیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ ایک بندہ کلمہ پڑھے تے کلمہ پڑھن دے نال 5 وقت دا نمازی بھی ہوئے۔ کلمہ پڑھن والے دی شان زیادہ ہے یا نمازی نال نماز پڑھن والا بھی ہوئے، ان دا مقام زیادہ ہے؟ پوری دنیا عالم اسلام دے اندر لوگ کلمہ پڑھ دینے، کچھ لوگ ایسے نے صرف کلمہ پڑھ دینے، کلمہ دا شان جو پڑھ دینے خوش نصیب ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جڑے کلمہ نہیں پڑھ دی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بوتاں دی پوجا کرن والے، چاند تے تاریاں دی پوجا کرن والے، سورج دی پوجا کرن والے، آگ دی پوجا کرن والے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبان پہ کلمہ جاری رہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی بھی کلمہ پڑھنے ہیں، اللہ دے نیک بندے کلمہ پڑھ دے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بھی کلمہ پڑھ دے رہے۔ قیامت تک لوگ کلمہ پڑھیں گے۔ ایک بندہ صرف کلمہ پڑھ جائے جی، ایک بندہ کلمے دے نال 5 وقت دا نمازی بھی ہوئے، ایک بندہ کلمہ پڑھن دے نال تہجد گزار بھی ہوئے، ایک بندہ کلمہ بھی پڑھے تے نال صدقہ خیرات بھی کرے، ایک بندہ کلمہ بھی پڑھے پر دل دے اندر مصطفیٰ دا پیار بھی ہوئے، ایک بندہ کلمہ بھی پڑھے دل دے اندر مصطفیٰ دا پیار بھی ہوئے، حضور دی آل دا بھی غلام ہوئے، حضور دی اصحاب دا بھی غلام ہوئے تے زبان تے کلمہ جاری ہوئے۔ محبت نہ بولے نا سبحان اللہ۔ بھائی دنیا، پوری دنیا عالم اسلام میں ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے ہم کلمے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے دھوکہ نہ کرے، کلمہ کر کے کسی نے برا نہ کہے، کلمہ پڑھ کے کسی کے بارے برا نہ سوچے۔ کلمہ بھی پڑھے، نمازی بھی ہو،
دل میں مصطفیٰ کا پیار بھی ہو، حضور کی ہر نسبت کا ادب بھی ہو، دل میں نبی پاک کے صحاب کا بھی پیار ہو، حضور کی آل کا بھی پیار ہو، لوگ کہیں گے بڑا بندہ خوش قسمت ہے بھائی، اندی زبان تے کلمہ جاری رہندا ہے، مصطفیٰ دا امتی ہے، مصطفیٰ دا غلام ہے، مصطفیٰ دا نوکر ہے۔ میں کہنا ہاں کلمہ بھی پڑھے تے بندہ ہوئے بھی حفظ قرآن، کلمہ بھی پڑھے بندہ ہوئے بھی عالم دین، کلمہ بھی پڑھے تے ہوئے بھی کوئی اچھی کتی والا، ہوئے بھی با عمل۔ لوگوں نے کہنا کیا بات ہے جی، بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، کلمے نال بھی پیار کرتا ہے تے کلمے والے نال بھی پیار کرتا ہے، کلمے نال بھی پیار سوں تے جندہ کلمہ پڑھتا ہے ان دے نال بھی پیار کرتا ہے۔ او میں کہنا کلمہ پڑھ 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 کے جننے مرضے گوڈے تے گٹے رگڑ لے، او مقام تینو حاصل نہیں ہو سکتا جو مقام اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نو عطا فرمایا ہے۔ وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ بھائی صاحب انہوں اتھی رہن دو جتھے پہلے سی، نہیں تھوڑا جا کھول دو، مہربانی تھوڑی، اللہ تھانو برکت دے۔ توجہ فرمانا جی، پیار نہ کہو سبحان اللہ، کی گالے ناراض ہو گئے ہو؟ ہاں جی محبت نہ کہو نا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آج ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں نبی پاک دا امتی ہاں، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہاں، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں نمازی بھی آتے کلمہ بھی پڑھنے والا ہاں۔ پر میں قربان جاوا، صحابہ وہ صحابہ ہیں جو کلمہ پڑھتے تھے، ادھر کلمہ پڑھتے ہیں ساتھ میں کلمے والے کا دیدار فرماتے ہیں۔ آئے ہائے اللہ اکبر، بڑا ڈھیلا سبحان اللہ کیا ہے۔ جنہ دی نبی پاک دے پیارے اصحاب نال بن دی محبت نہ بولن سبحان اللہ۔ بھائی اصحاب وہ اصحاب ہیں جو ادھر کلمہ پڑھتے ہیں سامنے یار کا چہرہ دیکھتے ہیں، ادھر کلمہ پڑھتے ہیں سامنے یار کی صورت دیکھتے ہیں، ادھر کلمہ پڑھتے ہیں سامنے یار کے جلوے دیکھتے ہیں، ادھر کلمے پڑھتے ہیں سامنے یار کا مکھڑا تکتے ہیں، ادھر کلمے پڑھتے ہیں ادھر یار کے جلوے دیکھتے ہیں، یار کی صورت دیکھتے ہیں، ادھر محبوب کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب رات کو سوتے ہیں تو رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر دیدار عطا فرماتے ہیں، خواب میں آ کر دیدار عطا فرماتے ہیں۔ کلمہ پڑھیں سامنے محبوب ہے، اذان پڑھیں سامنے محبوب ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی نا بلال اذان پڑھا کرو، تو بلال اذان کدھر منہ کر کے پڑھ دیں؟ بلال دا منہ ادھر ہوندا جدے یار بیٹھے ہوندے، جدھر یار بیٹھے ہوندے۔ اللہ اکبر، بلال بھی اذان پڑھتا ہے نا جی، بلال نے بھی اذان پڑھی۔ واہ صحابہ تھوڑی عظمت تو ساڈے بچے قربان، ساڈے ماں باپ ساڈا مال دولت قربان، سونیا سانو مصطفیٰ دا پکا اصحاب نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما۔ لوگو اے محرم الحرام شریف دے مہینے دی آمد ہے، پتہ نہیں کتھے کتھے گستاخیاں ہونیاں نے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں دی صحبت تو محفوظ رکھے، بولو نا آمین۔ محرم شریف کی آمد ہے، ہمیں ایسی مجلس ایسی محفل ایسے دوستوں کے ساتھ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں جہاں سے مصطفیٰ کے اصحاب کے بارے میں گستاخیاں سننے کو ملیں، جہاں کے صرف علی کے نعرے لگائے جائیں اور ابو بکر کا نام آئے تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے۔ نانا ہم اس محفل میں جانا پسند نہیں کرتے، ہم اس محفل میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں پہ نعرہ صرف یہی لگتا ہو، نعرہ تحقیق۔ بولو تو صحیح یار، اگر نانکیوں دادکیوں سننی ہو تو پھر تو بولنا ہوئے گا نا جی، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سنیں آج ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں نبی پاک کا غلام ہوں، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے جی میرے دل میں مصطفیٰ دا پیار ہے، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں نبی پاک کا امتی ہوں۔ دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، میرا بھائی عبادت کر کے اگر پوری زندگی بھی مصلی تے بیٹھا رہے تینوں وہ مقام نہیں مل سکتا جو رب نے مصطفیٰ دے صحابی نو عطا فرمایا ہے، وہ مقام نہیں مل سکتا۔ لاکھ نمازہ پڑھ لو بابا صادق صاحب، لاکھ روزے رکھ لو، تسبیحاں پڑھ لو اور پوری زندگی مکہ گزار دے، پوری زندگی مدینے گزار دے، پر وہ مقام نہیں مل سکتا جو نبی پاک کے صحاب کو مقام حاصل ہے۔ سمجھ آ رہی؟
عبادت کر کر کے تو کتب بن سکنا ہے پر صحابی نہیں بن سکتا. عبادت کر کے اللہ دا نیک بندہ بن سکنا ہے پر صحابی بن سکتا. عبادت کر کے اللہ دا نیک بندہ متقی تے پرہیزگار تے بن سکنا ہے پر مصطفیٰ دا صحابی رسول بن سکتا. مصطفیٰ دا صحابی رسول بن سکتا نہیں. وہ کیسے مصطفیٰ کے اصحاب ہیں جو کلمہ بھی پڑھیں, ادھر کلمہ پڑھتے ہیں, سامنے یار کا مکھڑا دیکھتے ہیں. یا اللہ جو سبحان اللہ بولے جب یہ آج رات سوئیں تو ان کو بھی یار کے جلوے نصیب ہو جائیں. اللہ اکبر. ادھر کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا اللہ جڑا پڑھے مرن لگیا بھی یہ کلمہ ساڈا ساتھی بنا دی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. ادھر ابو بکر پاک کلمہ پڑھتے ہیں, سامنے یار کی صورت دیکھتے ہیں. عمر, عثمان و ذوالنورین, مولا علی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, ابو ہریرہ, دیگر صحابہ, حضرت انس بن مالک, دیگر صحابی ادھر کلمہ پڑھتے ہیں, سامنے یار کا جلوہ دیکھتے ہیں, سامنے یار کی صورت دیکھتے ہیں, سامنے یار کی زیارت کرتے ہیں. میں قربان جاؤں کاش ساڈی ماں نے بھی سانو پہلے جمعہ ہوندا تے اساں بھی یار دے جلوے دیکھے ہوندے, اساں بھی یار دی صورت ویکھی ہوندی, اساں بھی یار دی صحبت وچ بیٹھے ہوندے, اساں نے بھی یار دی صحبت نو پایا ہوندا. تے سونےو اس ترقی دا کوئی فائدہ نہیں اگر یار نو اکھاں نہ ویکھ سکن. اس دولت دا کوئی فائدہ نہیں اگر یار دے نہ بنیے. اس دولت, اس پراپرٹی, اس بزنس, اس کاروبار دا کی فائدہ جن دے وچ اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا نہ ہوئے. اصل رزق, کاروبار, مال, دولت تو وہی ہے نا جس دے وچ سونا بھی راضی ہو جائے, سونے دا محبوب بھی راضی ہو جائے, سونا بھی راضی ہو جائے, سونے دا محبوب بھی راضی ہو جائے. گل نو میں اگے لے کے جاواں, محبت نہ بولو سبحان اللہ. ایک عرض کراں, میں پہلے عرض کیتا ہے بندہ جنی بھی عبادت کر لوے صحابی بن سکدا. مقصود بھائی صحابی بن سکدا جنی بھی عبادت راج کے کر لو, جنی بھی رج کے عبادت کر لو. مصطفیٰ کا صحابی بن سکتا نہیں. سنیں جی, نبی پاک کا صحابی نہیں بن سکتا. غوث کے مرتبے تک تو جا سکتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن سکتا نہیں. اس دنیا تے لکھاں لوگ تھانو پرہیزگار عبادت گزار ملن گے. کسی دے ہاتھ وچ تسبیح ہوئے گی, کسی دے سر تے وڈی پاگ ہوئے گی, کسی دی لمبی داڑھی ہوئے گی, کسی دا وڈا جبہ ہوئے گا, تے کسی دے متھے تے محراب بھی دیکھن نو ملے گا. تے ہر ٹائم اللہ 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 کرن والے موجود ہون گے, ہر ٹائم عبادت کرن والے موجود ہون گے, ہر ٹائم خوف خدا دی وجہ تو اکھاں وچ آنسو بھی نظر آن گے, دل وچ خوف خدا بھی ہوئے گا. اس دنیا تے متقی تے پرہیزگار موجود ہیں, ملن گے. جہاں متقی اور پرہیزگار کا مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں اللہ والے کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جتھے متقی پرہیزگار عبادت کرن والا, رب نو راضی کرن والا, دن رات مصلی تے بیٹھن والا, تہجد گزار, قرآن دی تلاوت کرن والا, پرہیزگار, متقی. ہر بندے دی زبان تے ہوئی یار بندہ بڑا چنگا ہے, اللہ دا خاص بندہ ہے, 5 وقت دا نمازی ہے, قرآن دا قاری ہے. جدوں اسی ویکھنے آ یا مصلی تے بیٹھا ہوندا, یا قرآن کھول کے بیٹھا ہوندا, یا درود پڑھدا پیا ہوندا ہے, جدوں ویکھیے اندی زبان تے قرآن ہی قرآن ہے. سنے جتھے متقی پرہیزگار دی عبادت دی انتہا ہوندی ہے اتھے اللہ والے دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے. اتھے اللہ والے دے مقام دی, بولو تو صحیح, اتھے اللہ والے دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے. اور جتھے اللہ والے دے مقام دی انتہا ہے اتھے کتب دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے. اور جتھے کتب دے مقام دی ابتدا ہوئے, انتہا ہوئے, اتھے کتب الاقتاب دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے. لوگو جتھے کتب الاقتاب دے مقام دی انتہا ہوئے اتھے کتب مدار دے مقام دی انتہا ہوندی ہے. اور جتھے کتب مدار دے مقام دی انتہا ہوئے اتھے
ابدال دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے اور جتھے ابدال دے مقام دی انتہا ہوئے اتھے عقاب دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے اور جتھے عقاب دے مقام دی انتہا ہوئے اتھے سارے ولیاں دے مقام دی جتھے سارے غوثاں دے مقام دی انتہا ہوئے وہاں غوث کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں غوث کے مقام کی ابتدا ہو انتہا ہو وہاں ابتدا پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت پیر عبد القادر جیلانی کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ تو کنہ دی ابتدا ہوندی ہے جتھو ولی کتب اقتاب ابدال دا مقام ختم ہو جائے اتھو 11ویں والے دا مقام شروع ہو جاندہ ہے۔ اتھو کن دا مقام شروع ہوندہ ہے جنہ دی 11ویں والے نال بندی ہے او بولن اتھو کنہ دا مقام شروع ہوندہ ہے حضرت پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ شروع ہوتا ہے اور جہاں پیر عبد القادر جیلانی غوث الثقلین کے مقام کی انتہا ہو وہاں تابی کا مقام شروع ہو جاتا ہے اور جہاں تابی کا مقام کی انتہا ہو وہاں صحابی کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ او میرا بھائی صحابی علمہ نال نہیں عبادتہ نال نہیں روزے رکھن نال نہیں نمازہ نال نہیں قرآن دیا تلاوتہ نال صحابی نہیں بندا صحابی بندا ہے ایمان دی حالت دے نال یار دی صورت ویکھی ہوئے تھے۔ اللہ اکبر میرا زور بھی ویکھ لو تو اپنے نعرے دا جواب بھی ویکھ لو اللہ تھوڑے کو حساب لے گا نہ بولو نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق یا اللہ جو حق چار یار کہے جنت میں حق چار یار کا انہیں ساتھ نصیب فرمانا نعرہ تحقیق حق چار یار اور جدو میں اپنے پیو دے نعرہ لواواں تسی چپ رہنا ناراض نہیں ہوندے اپنے دادے دے نعرہ لواواں ناراض نہیں ہوندے پر یہ تو پاکوں کا ذکر ہے اور یہ تو قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے یارا یہ تو مقدر والوں کو نصیب ہوتا ہے نا یہ چار یار جو خلفائے راشدین ہے نا الحمدللہ ساڑھا یقین ہے اگر کفن دے وچ اے پرچی لکھ دیتی جائے نا چارہ یاران دا یا کفن تے ابو بکر پاک دا نا عمر پاک دا نا عثمان ذوالنورین دا نا مولا علی دا نا لکھ دیئے تے الحمدللہ ساڑھا یقین ہے فرشتیاں نو سوال کرن تو پہلے حیات آنا ہے ویکھیے نا کڑے لکھے ہوئے ہیں میرے کو آندے نے قاری صاحب کفن دوتے کچھ لکھ دے تے میں کلمہ شریف تو بعد صرف نبی پاک دے چاہوں یاران دے نا لکھنا ساڑھے کول اہل سنت کول ہور کی چیز ہے ان دے وچ اہل بیت بھی آگئے نبی دے یار بھی آگئے ہاں جی مولا علی بھی انہ دے وچ ہی ہے ابو بکر پاک بھی انہ دے وچ موجود ہے اور نبی پاک نے فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندہ تو عمر پاک بھی وچ ہے اور نبی پاک نے جنہوں 2 بیٹیاں دیتیاں عثمان پاک بھی وچ ہے چاہوں یاران دے نا لکھو کفن دے اندر رکھ دو اور وصیت کر جو گھر والے جدو مر جائیے کفن دوتے کچھ لکھو نہ لکھو چاہوں یاران دے نا ضرور لکھنا مرنا تو ہے نا ایک دن یار اندھیری کوٹھڑی میں جانا تو ہے نا یار پھر وفات حق تا دا ہوئے نا بابا مشتاق صاحب پھر مرن دا حق پتا تو ہے نا سی نبی پاک دے واقعی صحابہ نال پیار کیتا ہے تحیہ کر لو ارادہ کر لو جدو اکھا بند ہون کفن دوتے لکھ دینا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار میری زبان میں یہ جملے نہیں لانا چاہتا اگر میرے ابو بکر پاک اتنے بے وفا ہوتے نا تو آج نبی پاک کے ساتھ آرام نہ فرما رہے ہوتے اگر حضرت سیدنا ابو بکر پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتے تو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کبھی بھی آرام نہ فرماتے کبھی بھی آرام نہ فرماتے سننا ہو کس طرح بابا جی اے سی والا کمرہ ہوئے اے سی والا کمرہ ہے ان دے وچ کیا اے سی ایک بندے نو ٹھنڈی کولنگ دے گا یا سارے نو دے گا بولو تو صحیح سارے نو دے گا میں قربان جاؤں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں نا وہاں سے رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں
وہاں سے رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہاں سے رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ میں قربان جاؤں خدا دی عزت و جلال کی قسم، جس کمرے میں میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، وہ اگر دنیا دا اے سی ہوئے تے ایک بندے نو نہیں پورے مجمع نو ٹھنڈک دیندا ہے، تے جدو رب دی رحمت برس رہی ہوئے گی وہ نبی پاک تے نہیں بلکہ ابو بکر تے بھی برس رہی ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق تے بھی برس رہی ہے، عمر پاک تے بھی برس رہی ہے۔ اور جہاں پہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، ان کے ساتھ ہی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کا مزار مبارک ہے، اور جہاں پہ حضرت سیدنا عثمان پاک کا مزار ہے جنت البقیع میں، ان کے ساتھ ہی امام حسن کا مزار ہے۔ تے دسو نا اوے ملوانیا، دس مینو حسین نال پیار کرنا ہے، حسن نال پیار کنے کرنا ہے؟ حسن تو وہ ہے، ایک طرف عثمان پاک آرام فرما رہے ہیں، دوسری طرف بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا آرام فرما رہی ہیں، ساتھ ان کے بیٹے بڑے بیٹے امام حسن پاک آرام فرما رہے ہیں۔ اگر سیدہ پاک جنتی ہیں تو ان کے ساتھ والے سونے والے جنت میں بلا کیوں نہیں جائیں گے؟ وہ جنتی نہیں، یہ تو ایسی ہستیاں ہیں، یہ تو جنت کے نوجوانوں کے بھی سردار ہیں، الحمدللہ جنت کے نوجوانوں کے بھی سردار ہیں۔ کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوے لوگو میرے اصحاب کی عزت کرو۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ بولو تو صحیح۔ میرے کو علم نہیں ہے، میں سادہ جا بندہ، تھانوں پتہ ہی ہے، علم نہ ہو لیکن انسان کے پاس عمل ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ یار عمل بھی نہ ہوئے لیکن میں دعوے نال کہہ سکنا مینوں ککھ نہیں آندا، لیکن نبی پاک دے صحاب دے میں پکا نوکر ہاں۔ او مینوں الف تو بے دا ککھ دا بھی نہ پتا ہوئے، مصطفیٰ دی اہل بیت دا میں پکا خادم ہاں۔ یار انہاں ڈگریاں نو اگ لانی ہے، ڈگریاں پڑھ کے بھی نبی پاک دی پاکاں دے بارے ایک سی بکواس کری حاجی صاحب۔ انہاں ڈگریاں دے کی فائدہ، پڑھ لکھ کے بھی کوئی مولا علی دے بارے بھوکے تے کوئی ابو بکر دے بارے بکواس کرے، مرنا چاہیے۔ اوے اس کتے دے منہ تو زبان کھچ کے کتے نو نہ ڈال دئیے، جڑا ملوانا تے چودھری تے وڈیرا کبھی مصطفیٰ کے صحاب کے بارے میں بکواس کرے، اہل بیت کے بارے میں بکواس کرے، وہ لوگوں مر جانا ہے، مر جانا ہے، ابو تھا قبر سے جانا ہے۔ حشر دے روز بی بی سیدہ پاک نے پوچھ لیا، بی بی سیدہ پاک کے ابا جان نے پوچھ لیا، وہ دنیا چ رہ کے تو ساڈے بارے گلاں کردا سی، تینوں پتہ نہیں سی جنت دے سردار ہی اسی لوگ ہاں، وہ جنت ہے ہی ساڈی، وہ تو تینوں خیال نہیں آیا؟ تو انہاں مولویاں دے پیچھے لگدا رہے، انہاں دو نمبراں دے پیچھے لگدا رہے۔ نا نا، اج کوئی کسی دی ماں نو گال کڈے تے برداشت نہیں ہوندا، کسی دے کوئی پیو نو گال کڈے تے برداشت نہیں ہوندا۔ سنو نا، کوئی ماں نو گال کڈے برداشت نہیں، پیو نو گال کڈے برداشت نہیں، تے جیڑا بندہ ابو بکر دے بارے غلط عقیدہ رکھے، اسی آکھے مولویاں دے رولے نے آپے ختم کرن گے ہیں؟ جڑا بندہ ابو بکر، ایک گل یاد رکھی، اگر ابو بکر پاک کا بغض ہے نا تیرے دل میں، عمر پاک کا بغض ہے نا تیرے دل میں، عثمان پاک کا بغض ہے نا تیرے دل میں، باویں وڈیاں تو وڈیاں حجاں کر کے جا، جدو سنہری جالیاں دے سامنے جائیں گا نا، نبی پاک نے تیرے ول چہرہ نہیں کرنا بلکہ میرے محبوب نے رخ پھیر لینا ہے۔ نبی پاک نے فرمانا جا واپس چلا جا، ایسی تیری حاضری دی ضرورت نہیں۔ اگر چاہنا ہے میری حاضری قبول ہو جائے، پہلے میرے یاراں نال پیار کر، میری اہل بیت نال پیار کر، پھر میری بارگاہ چاہیں، پھر تیری میں حاضری نو قبول فرماواں، پھر تیری حاضری قبول فرماواں۔ سنیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جنازہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی کہ یا رسول اللہ جنازہ پڑھاؤ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے آئے، دیکھا نبی پاک واپس چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا آپ ہمیں حکم فرماتے ہیں نماز جنازہ میں شرکت کیا کرو، نماز جنازہ ادا کیا کرو، بڑا ثواب ہے، پر آقا آج میت سامنے پڑی ہے، لوگ اکٹھے ہیں، لوگوں نے آپ کو کہا جنازہ پڑھائیں، آپ جنازہ چھوڑ کے واپس آ گئے۔ ایس جملے نو دل تے لکھنا میرے آقا دے پیارے غلاموں، اور اپنے عقیدے تے فخر بھی کرنا
میرے محبوب نے فرمایا صحابہ میں کیسے نہ واپس آتا، یہ جس بندے کا جنازہ پڑھانا تھا نا، اس بندے کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، اس بندے کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے۔ اسی ہوں یاریاں تے دوستیاں نہیں باندھے پھریے، کوئی گل نہیں، جنازہ ہی پڑھنا ہے جی، مولویاں دروڑے نے جنازہ پڑھنا ہے جی، کی ہو گیا؟ پوچھو نبی پاک کی پاک بارگاہ میں، نبی پاک کی پاک بارگاہ میں جائیں، اگر یہی رولا ہوتا تو میرے مصطفیٰ فرما دیتے کوئی گل نہیں، جنازہ ہی پڑھنا ہے جی، پڑھ دینے ہیں، ثواب دا کم ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہیں نمازیں قبول نہیں ہیں۔ میں 4-5 جمعے ٹھڈی طبیعت میں پڑھا لینے، اور تسی ناراض ہو رہے ہو، قاری صاحب آج بڑے سخت جملے بول رہے ہیں تے ہوتے ہیں تو بھئی ہوں، کوئی بات نہیں، رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور انہوں نے نالو پین کے کھا لینا بہتر ہے جتے مصطفیٰ دے ذکر نہ سی کر کے جائیے۔ ہوڑی بولے ہو کی گل ہے؟ یاریاں نے تھانو یاریاں مبارک، جڑے مصطفیٰ دے غلام ہیں انہاں نو نبی پاک دی غلامی مبارک ہوئی بھی۔ کوئی گل نہیں جی، ان دے پیچھے جنازہ پڑھ لے تے کی ہو گیا؟ ویکھو تو صحیح ہو جاتا کدھر ہے، ویکھو تو صحیح ہو بہندا کدھر ہے، ویکھو تو صحیح ہوندا اٹھنا بیٹھنا کندے دے نال ہے۔ ہاں میں کھلے الفاظ دے نال گل کراں، عیسائی نال دل مندا تے بیٹھ کے کھا لو، اور جڑا نبی پاک دے صحابہ دا گستاخ ہے ان دے ول ویکھنا بھی گناہ ہے۔ واصف علی واصف بہت خوبصورت شاعر نے، انہوں نے آخیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے نا، اس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے، اس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی، اس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ہاں تینوں شرابی تے بھنگی ملے نے مولا علی کہنے والے، شرابی تے بھنگی کیا مولا علی کو مانتے ہیں؟ ہم ایسے بھنگی نشئی شرابی کو ان کی زبان پہ وہ علی صحیح جاری بھی نہیں، وہ کہتے علی، ان کو پتہ نہیں علی کا زبان کیسے لینا ہے۔ ہاں اگر علی کا لفظ سننا ہے تو کسی سنی سے سن، علی کو پتہ سنی کیسے مانتے ہیں؟ پہلے وضو کرتے ہیں، پھر مصلی بچھاتے ہیں، اور پھر جب مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو پھر نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ حیدری۔ کتنا اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے، اور یہاں ہے میرے حیدر کے نعرے لگ رہے ہیں، اور لوگ شراباں پی کے منہ وچ پان تے نسوارا رکھ کے علی پاک دا نام لین، ڈوب کے نہ مار جان، ڈوب کے نہ مار جان۔ کیا مولا علی کا نام شرابوں پینے والوں کے لیے رہ گیا ہے؟ بھنگا پین واسطے میرے علی دا نام ہے؟ نا سنیو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، خدا کی عزت و جلال کی قسم عقیدہ درست ہوگا۔ پتہ نہیں ساڑیاں نمازاں قبول ہے نہیں، 20 سالاں تو نمازاں پڑھ رہے ٹکرا مار کے چلے جانے ہیں، کتنے کول گارنٹی ہے قبول ہے یا نہیں؟ ہاں عقیدہ درست ہوگا، نماز قبول ہوئے یا نہ ہوئے۔ نبی پاک فرمائیں گے یار ویکھو نا، یہ میرے ابو بکر کا یار آ رہا ہے، میرے عثمان کا یار آ رہا ہے، میرے حیدر کا یار آ رہا ہے۔ یہی تو ہمارے پاس گارنٹی ہے، اور ہمارے پاس ہے کیا؟ بن جا مصطفیٰ کے، بن جا مصطفیٰ کے، ہاں بن یار، بن یار نبی دیا، جڑے یاران دے یار نے، بن یار نبی دیا، یاران دا بن یار نبی دیا، یاران دا بن یار نبی دیا، یاران دا شک ہووی تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاران دا، بن یار نبی دیا، بن یار نبی دیا، یاران دا بن یار نبی دیا، یاران دا بن یار نبی دیا، یاران دا بن یار نبی دیا، یاران دا۔ میرے محبوب نے فرمایا سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کا نجوم، میرے محبوب نے فرمایا سارے اصحاب آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، سارے اصحاب وہ ان کی قدر کر لو، یہ میرے محبوب فرما رہے ہیں۔ جو میرے اصحابہ کی قدر کر لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جو ان کی قدر کر لے گا، ان کی عظمت کو پہچان لے گا، ان کے مرتبے کو پہچان لے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ اہل سنت و جماعت کی مسجد ہے، یہ حنفیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے۔ تو میرا بھائی محرم الحرام شریف آنے والا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک لات ادھر رکھنی ہے تے ادھر رکھنی ہے، کی خیال ہے؟ ادھا گل ہے کنا سنیا نو بھی بڑا شوق ہے محرم وچ کالے سوٹ پاون دا، ساڈے نوجوانوں نو بڑا شوق ہے جی میں کالا سوٹ سوا رہا ہوں،
جی میں کالا سوٹ بڑے شوق نال سوایا جی، قاری صاحب پا سکنے ہیں؟ تو یہ سن لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ تشبیہ مل جائے، مطلب آپ لوگ جا رہے ہیں، آپ کا کالا سوٹ ہے، تو لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، ہو سکتا یہ بندہ بھی اہل تشیع ہو سکتا یہ بندہ بھی اہل تشیع ہو۔ ہم الحمدللہ کون ہیں؟ آنکھ سے پاسے ویکھ کے بولنا، ہو سکتا کوئی ڈنڈی مار جائے۔ ہم کون ہیں؟ سنی دی آواز بڑی سست ہے، کدی سنی سننا نہ ہوتا تو مسئلہ ہی حل ہو جانے سے۔ ہم کون ہیں؟ الحمدللہ سنی ہے، اور ڈنڈکے کی چوٹ پہ سنی رہیں گے۔ تو سنی ہوتا ہی وہ ہے جو سبھی کا امتی ہو، سبھی کا غلام ہو۔ سمجھا رہی؟ چاوڑاں دی ایک پلیٹ دے پیچھے، جوس دے ایک ڈبے دے پیچھے کسی ایسی محفل چ نہیں جانا جتوں نبی پاک دے صحابہ دی گستاخیاں ملن۔ نوجوانوں سن رہے ہو؟ ایسے یارانیاں نو چھڑ دیو، ایسیاں دوستیاں نو چھڑ دیو۔ یار یہ کیسا دین ہے؟ 10 محرم آتا ہے بابا جی، بابا عاشق صاحب، اے ساڑیاں بچیاں وہی سر تو دوپٹے اترے ہوندے نے، پیرے جُتی بھی نہیں ہوندی، تیہ کار ہوندی۔ یا کیا دین؟ یہ دین رہ گیا ہے؟ سر پہ دوپٹہ بھی نہیں اور سینہ چاک ہو رہا ہے۔ کیا یہ مسلمان کی بیٹیاں ہیں؟ بتائیں نا، کیا یہ مسلمان کی بیٹیاں ہیں؟ جس مسلمان کی بیٹی کو قرآن نے اجازت نہیں دی، رب نے اجازت نہیں دی، بیٹی تجھے قرآن اونچی آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جس کو قرآن اونچی آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ بازار میں نکل کر حسین کا نعرہ لگا سکتی ہے؟ حسین کی ماں تو وہ ہے جس کا ایک بال ننگا ہو جائے تو سورج نہیں طلوع ہوتا۔ یہ کس حسین کو ماننے والے ہیں؟ بتائیں نا، یہ کس سیدہ کے غلام ہیں؟ نا، سب سے بہتر کام یہ ہے، محرم الحرام شریف آ رہا ہے، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں، درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، اپنے گھروں میں دودھ کی سبیل لگائیں، پانی کی سبیل لگائیں، ہاں اپنے ارد گرد دوستوں کو بھی دعوت دیں۔ انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو ظہر کی نماز کے بعد ہم اپنی مسجد میں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں بیٹھیں گے۔ میں ابھی سے آپ کو کافی دن پڑے ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے دوستوں کو دعوت دیں، ہماری مسجد میں آئے، اور یہ نہ ہو کہ ہمارے نوجوان ان کی محفلوں میں جائیں۔ سمجھ آ رہی؟ ہمارے نوجوان کو ان کی محفلوں میں جانے کی ضرورت ہے؟ اوے بولو نا، ضرورت ہے؟ نہیں ہے ضرورت۔ 18 ذوالحجہ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم مثال ہے، اتوار والے دن آپ کا یوم مثال ہے۔ عثمان پاک نبی پاک دا سچا یار ہے۔ کون ہے؟ سچا یار ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں عثمان سے حیا کرتا ہوں۔ ایک گل تھوڑی ہے، ایک گل تھوڑی ہے، میں نبی پاک سے حیا کرتا ہوں۔ سنیں حدیث پاک سنیں۔ آؤ میرے آقا دے پیارے غلاموں، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، نبی پاک دی محبت لے کے آنے والے ہوں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت فرمانیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف فرمانے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کیتی ہوئے، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر آ جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ران مبارک تو کپڑا ہٹیا ہے، پنڈلی مبارک تو نبی پاک دی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہے، ہٹیا ہویا ہے۔ توجہ ہے نا دوستان دی؟ عثمان کیا مقام ہے میرے عثمان کا؟ نبی پاک کی پاک بارگاہ میں ابو بکر پاک آئے، نبی پاک لیٹے ہیں، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹائے، عمر پاک آئے نے، میرے محبوب لیٹے نے، جدوں ابو بکر پاک آگئے، عمر پاک آگئے، جدوں عثمان پاک دیواری آئی، عثمان پاک نے دستک دیتی وے سونے آئے اجازتوں وے اندر آ جاوا۔ نبی پاک پہلے اٹھ کے بیٹھے نے، کپڑا سیدھا کیتا ہے، نبی پاک نے فرمایا عثمان آ جاؤ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے سونے آئے گل دی سمجھ نہیں آئی، ابو بکر پاک آئے تسی لیٹے رہے، عمر پاک آئے تسی لیٹے رہے، جدو عثمان پاک دیواری آئی ہے تسی اٹھ کے بیٹھ گئے، پنڈلی مبارک تے کپڑا بھی ڈال دیتا۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ سن لے، جس عثمان تو رب دے فرشتے حیا کر دینے، میں اللہ دا نبی اس تو حیا بلا کیوں نہ کرا۔
میں اس تو حیا کیوں نہ کروں؟ اور جس سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں. ایک ایسا مسلمان ہے، ایک ایسا مسلمان ہے، مسلمان دے دعوے بھی کرتا ہے جندے تو فرشتے رب دے، جندے تو حیا رب دے فرشتے کرن، جندے تو حیا نبیاں دا سلطان کرے. ایک ایسا بدبخت بندہ وے جڑا عثمان پاک دے بارے بغض رکھدا وے، جڑا عثمان پاک دے بارے بغض تے نفرت رکھدا ہے. نا نا میرے آقا دے پیارے غلامو، عثمان پاک نے میرے مصطفیٰ دے نال بڑی محبت فرمائی، بڑا پیار فرمایا وے. سننا میرے آقا دی محبت لے کے آن والے ہو. ایک دن ایسا ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، نبی دے سارے غلام بھی بیٹھے نے. عثمان پاک تجارت تو واپس آئے، ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک تے کمزوری دے آثار نے، نبی پاک دے ہونٹ مبارک خشک نے، حضور دے صحاب بھی پریشان نے، سواریاں بھی ساریاں پیاسیاں تے بھکھیاں نے. عثمان پاک عرض کر دینے سونے آئے ودہا دے مکھڑے والے آ واللیل دیاں زلفہ والے آ، سونے آ کیا میں پوچھنا چاہنا وا خیریت ہے؟ ہوٹاں تے خشکی آئی ہے، طبیعت دے اندر کمزوری بھی ہے. صحابہ کہندے نے عثمان یہودیاں نے خوے تو پانی نہیں بھرن دیتا، 3-4 دن ہو گئے نبی پاک پیاسے نے، نبی پاک نے پانی نہیں پیتا. عثمان پاک جلدی دے نال گئے، یہودی نو کہن لگے اوے فلاں بن فلاں ہے، کیا تو اپنا خواہ بیچنا چاہنا وے؟ یہودی کہندا ہے میری ایک خواہش ہے، اگر خواہش پوری کر دیو میں خواہ بیچ دیواں گا. میرے عثمان پاک نے فرمایا خواہش کی ہے؟ کہندا ہے کھویں دے پیسے بھی لواں گا، ایک دن کھویں دی ملکیت تھوڑی ہوئے گی، ایک دن یہودیاں دی ہوئے گی. عثمان پاک نے فرمایا جویں تیرا دل کردہ ہے کر لے. آئے درم پکڑ، آئے مال پکڑ، تو اپنے درم گیڑ میں نو ایک پیالہ پانی دا دے دے. عثمان پاک نے وفاواں دا حق ادا کر دیتا. عثمان پاک پانی لیں گے نبی پاک دی خدمت وچ حاضر ہوئے. روندیاں اکھاں نے کم کپی لگ گئی، روندیاں اکھاں نال کہندے نے سونا ہے تھوڑے واسطے پانی لے کے آیا وائے، محبوب خدا پانی پی لو، سونیا پانی پی لو. بڑی محبت نال لے کے آیا وائے. میرے محبوب نے پیالہ پکڑنے لگے، عثمان پاک نے پیالہ پیچھے کر کے فرمایا سونا بڑی محبت نال پانی لے کے آیا وائے. سونے آئے آج ہاتھ عثمان دے ہونگے، لب مصطفیٰ دے ہونگے. آج ہاتھ عثمان دے ہونگے، ہاتھ عثمان دے ہونگے، لب مصطفیٰ دے ہونگے. ہاتھ عثمان کے لب مصطفیٰ دے. میرے محبوب مسکرائے، عثمان دی اکھاں دے وچوں آنسو نے. بیلیو تصور تک کر عثمان نے کنی محبت نال مصطفیٰ دے قریب پیالہ کیتا ہوئے گا. میرے محبوب نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد میرے محبوب نے فرمایا عثمان سن لے، عثمان سن لے، سونیا حکم فرماؤ، ارشاد فرماؤ. میرے محبوب نے فرمایا حوض کوثر پہ جب میں کھڑا ہوں گا، قیامت کے روز جب حوض کوثر پہ میں کھڑا ہوں گا، میری ایک طرف ابو بکر ہوگا، دوسری طرف عمر فاروق ہوگا. ایک طرف والوں کو ابو بکر پانی پلائے گا، دوسری طرف والوں کو عمر پانی پلائے گا. حضرت عثمان پاک کی نظریں جھکی ہیں. عثمان پاک عرض کر دینے جی سونا ٹھیک ہے. میرے محبوب نے فرمایا صحابہ سن لو، جدو حوض کوثر تے عثمان پانی پین آئے گا، پیالہ نبیان دے امام دے ہاتھ دے اندر ہوئے گا، پین والا عثمان غنی ہوئے گا. بڑا ڈھلا سبحان اللہ بو خیر محبت نہ بولو سبحان اللہ. پیالہ میرے ہاتھ دے اندر ہوئے گا، پین والا عثمان ذوالنورین ہوگا. میں قربان جاوائے اگر امام الانبیاء کے ہاتھ میں پیالہ ہو، پینے والا عثمان ہو،
فرمایا ایسے نہیں پلانا سونا کیسے پلانا ہے؟ فرمایا عثمان سن لے جدو حوضے کوثر دے پانی پین آئے گا تو میرے سامنے ہاتھ کرے گا میں کہاں گا عثمان او وقت یاد کر جو اپنے ہاتھاں نال مینوں پانی پلایا سی سونے کی کرو گے؟ فرمایا عثمان تیرے ہاتھ دے اندر پیالہ نہیں پکڑانا ہاتھ میرے ہون گے لب عثمان دے ہون گے ہاتھ میرے لب عثمان کے یہ ہے حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے حضرت سیدنا عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو حدیثہ سنا کے گفتگو ختم کر رہے ہیں ایک دفعہ محبت نہ بولو سبحان اللہ ایمانداری نہ بولو نا سبحان اللہ میرے محبوب نے فرمایا فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں واہ سنیا کیا شان ہے کیا مقام ہے جندے تو رب دے فرشتے بھی حیا کرن انہوں عثمان پاک کہندے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیا والے سن پوری زندگی کدی بھی نظر اٹھا کے کسے ولوے خیا نہیں جدوں بھی چل دے نے نظرہ جھکا کے چل دے نے دل دے اندر رب دا خوف بھی بڑھائے دل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینے شرم و حیا والے محبوب دی بارگاہ چرد کر دینے سونا ہے ہن تا تھوڑی غلامی دی اندر آ گیا وا زمانہ جہلیت تو پہلے عثمان نے آج تک کدی شراب دے قریب نہیں گیا عثمان زمانہ جہلیت دے اندر کدی زنا دے قریب نہیں گیا عثمان زمانہ جہلیت دے اندر کدی بدکاری دے قریب نہیں گیا میرے محبوب نے فرمایا عثمان میں نو پتا ہے تو بڑا حیا والا ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی توجہ سیڈا دے تو نہیں ہوئی میرے وال توجہ ہے نا آخری حدیث پاک اور گل ختم کر رہے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج عثمان پاک دا ذکر ہے سونا اس بابرکت ذکر دے صدقے سانو ہی حیا عطا فرما دے ساڑیاں دھیاں نو ہی حیا عطا فرما ساڑیاں بیٹیاں نو ہی حیا عطا فرما سیدہ طیبہ طاہرہ دا واسطہ ساڑیاں بھیڑاں نو ہی حیا دی دولت عطا فرما بیلیوں گل سننا میرے محبوب دے پیارے غلاموں حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیا والے سن کدی بھی بے پردہ ہو کے کدی غسل نہیں فرمایا اے تا بے پردے دی گل ہے عثمان پاک نے کدی کھڑے ہو کے غسل نہیں فرمایا پوچھا گیا عثمان جدوں بھی غسل کرنا وے بیٹھ کے غسل کیوں کرنا ہے بیٹھن دی وجہ کی ہے دل نو چیر دین والا جملہ میرے عثمان نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ہے لوگوں میں کھڑے ہو کے غسل نہیں کردا رب دی بارگاہ چ کھڑے ہون تو مینوں حیا آندا ہے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر غسل کرنے سے مجھے حیا آتا ہے اے عثمان پاک دی سیرت ہے آج جیسی صحابی رسول غلامی رسول صحابہ دے نال پیار کرن دے دعوے تا کرنے پر سنو نا عثمان پاک دی زندگی کتنی خوبصورت زندگی ہے آپ دی زندگی دے اندر کتنا حیا ہے آپ بڑے چھوٹے دی تمیز نبی پاک دی بارگاہ محبت دے نال پیش ہوندے لوگوں جوانوں آج جیسا ذکر تو
سبق حاصل کر کے جاؤ. اگر باپ ناراض ہے اکھاں جھکا کے حیا لے آ کے اپنے بوڑھے باپ نو منا لئیے. اگر بوڑھی ماں ناراض ہے حیا دے ادارے دے اندر رہ کے ادب دے نال اپنی بوڑھی ماں نو راضی کر لئیے. اگر عثمان دا واسطہ اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہے انہاں نو منا لئیے. اگر کوئی عزیز و اقارب ناراض ہے انہاں نو منا لئیے. جدو سارے دے نال دل نو صاف کرانگے ساڈا جامعہ مسجد فروخیہ دے اندر آن دا حق ادا ہو جائے گا. لوگوں اے نبی پاک دے پیارے اصحاب نے نبی پاک دے پیارے غلام نے آج اینا صحاب دا دامن مضبوطی نال تھام لوگے دنیا تے بھی کامیاب ہو قبر چ بھی کامیاب ہو انشاءاللہ حشر دے اندر بھی کامیابیاں ملن گی. یا علی یا علی انشاءاللہ کامیابیاں ہماری مقدر بنے گی. تو لوگوں 18 ذوالحج اتوار والے دن کثرت کے ساتھ ارادہ کریں.